محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں، پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، سورہ کاف سے ایک آیت تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ سے 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ قرآن شریف کی سورہ کاف کی اس آیت میں آپ سلام کو اللہ نے مخاطب فرمایا اور فرمایا جو غافل لوگ ہیں، جن کے دل غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، ان کی اطاعت نہ کریں آپ، اور وہ بھی ہماری یاد سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی یاد میں لا و لا میں تو پڑے ہوئے ہیں لوگ، انہوں نے دلوں کو لگایا ہوا ہے، پر اللہ کی یاد سے غفلت ہے۔ عجیب بات ہے۔ پھر فرمایا ان کی بات آپ نہ سنیں، جیسے وہ اللہ کی نہیں سنتے آپ بھی ان کی نہ سنیں، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے آپ بھی ان کی اطاعت نہ کریں۔ جب اللہ سے ایک بندہ منہ موڑ چکا، پیٹھ دے چکا، غفلت میں چلا گیا، آپ اس سے ساتھ تعلق نہ بنائیں۔ اور پھر اس کی کام افراط اور تفریط، ایک ہوتا ہے گھٹانا کام کو، ایک ہے بڑھانا، دونوں غلط ہیں۔ گھٹانا بھی غلط، بڑھانا بھی غلط۔ ہمارا دین صراط مستقیم ہے۔ دائیں بائیں جیسے راستے ہوتے ہیں نا، سروس روڈ ہوتی ہے، دائیں بائیں ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن جو صراط مستقیم ہوتا ہے، بڑا راستہ، بڑا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سلاسل کو بھی ایک روڈ اور طریق اور سڑک کا درجہ دیا ہے، لیکن یہ فرمایا ہے کہ سلاسل کی سڑکیں زمین پہ نہیں چلتی، زمین سے عرش پہ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر راستہ ایسے اوپر جا رہا ہے، ہاں جی، نقشبندیہ ایسے اوپر جا رہا ہے، قادریہ اوپر جا رہا ہے، چشتیہ اوپر جا رہا ہے، سہروردی اوپر جا رہا ہے۔ تو مجدد الثانی نے روحانیت کی ترتیب فرش سے عرش کی طرف فرمائی ہے کہ یہ راستے سارے مختلف طریق ہیں سلاسل کے، سلاسل اربع کے، یہ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنی روحانیت اور باطنی اور تمام طرق جو ہیں وہ قائم دائم ہیں، پر زمین سے عرش پہ جو ان سے وابستہ ہو جائے گا اس کا دل عرش سے وابستہ ہوگا، اللہ سے وابستہ ہوگا۔ وہ گویا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں سماتے آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ نہیں سماتے زمینوں میں، ساری کائنات اللہ کے آگے چھوٹی ہے، پر ایمان والے خواتین و حضرات کی اتنی بڑی شان ہے، عظمت ہے کہ ان کے دل اتنے وسیع ہیں کہ اس میں اللہ آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومن کے دلوں میں اللہ سما جاتے ہیں، اتنی بڑی عظمت ہے مومن کے دل کی۔ یہی بیت اللہ، یہی طور تجلی، یہی عرش معلیٰ، یہ سب کچھ یہ دل ہے، مومن کا دل بڑا وسیع ہے۔ وہ اس کی وسعت آسمان سے زیادہ ہے، چاند ستاروں سے زیادہ ہے، کائنات پوری سے، زمین سے، سمندر سے زیادہ ہے، جبھی تو اللہ پاک اس میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس دل کو اللہ پسند کرتا ہے اس دل کو دین کی سمجھ دیتا ہے، جس دل کو اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کو اپنی محبت دے دیتا ہے، جس دل کو اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کو عرش معلیٰ کا درجہ دے دیتا ہے، بیت اللہ کا درجہ دے دیتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے اللہ کے نام کی، اللہ کے ذکر کی، کہ بندوں کے دلوں کو وہ مقام مل جاتا ہے کعبۃ اللہ والا۔ سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ والا، اللہ کے کعبہ کا مقام مومن کے دل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مومن کے دل کی عظمت بنا پر اللہ پاک کے دل میں آ جانے، دل میں سما جانے، دل میں نورانیت کا ہو جانا پیدا، اس کی برکت سے ہوتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ یہ دل شرک میں مبتلا ہے، بدعت میں مبتلا ہے، جاہلیت میں،
تو یہ گمراہ ہے، یہ دل سیاہ ہے۔ یہی دل اللہ کی توحید میں آ گیا، پیار نبی کی ختم نبوت رسالت میں اور ان کی دعوت میں شرف قبولیت پا گیا، تو یہ دل بہت شان والا بن گیا۔ پیار نبی کی ختم نبوت رسالت اس کے دل کے اندر آئی ہے، یہ دل بن گیا، اب بہت بڑی شان والا بن گیا۔ ایک ہی دل ہے، دو پہلو ہیں۔ اگر توحید و سنت اس میں آ گئی تو یہ دل شانوں والا ہو گیا۔ اب جتنی شانیں بھی آپ بیان کریں سب ٹھیک ہے، لیکن یہی دل اگر شرک اور بدعت میں مبتلا ہو گیا تو پھر یہ سیاہ ہو گیا، پھر یہ خراب ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا جو دل ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا لگ جاتا ہے، پورے چاروں طرف نقطے سیاہ لگتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ والوں سے مل گیا، بیعت ہو گیا، صحبت میں آ گیا تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ توبہ ایسی دولت ہے کہ دل پاک ہو جاتا ہے، سیاہی ختم، نقطے ختم، دل منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسی حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے یا کرتی ہے، خواتین و حضرات سب کے لیے حدیث ہے، وہ ایسے بن جاتے ہیں دل ان کے جیسے انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ واہ، ایسی جدید، ایسی نائے، ایسی چمک، ایسی پاکیزگی، ایسی نورانیت توبہ کے ذریعے پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ سسٹم دونوں ہیں، گناہوں کے بھی ہیں، نیکیوں کے بھی ہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو فرشتے دو ہیں، ایک کی ذمہ داری ہے گناہ لکھے، اس کا رجسٹر علیحدہ ہے، دوسرے فرشتے کی ذمہ داری ہے نیکیاں لکھے، اس کا رجسٹر علیحدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکی والے کو فضیلت اور فوقیت یوں دی کہ نیکی والے فرشتے کو امیر بنا دیا ہے گناہوں والے فرشتے پر۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ وہ نیکیاں لکھتے ہیں تو ان کو اللہ نے امارت کا درجہ دے دیا کہ بھئی ان دو میں سے ایک امیر ہو۔ اسی حدیث میں آتا ہے جہاں دو ساتھی کسی کام کو یا نظام کو لے میں، ایک کو امیر بنا لے میں تو کام صحیح چلتا ہے۔ تو فرشتے نیکی والا امیر ہے تو امیر کا معنی کیا ہے کہ اس سے پوچھ کے کام کیا جائے، اور امیر کی ذمہ داری کیا ہے کہ صحیح ترجمانی، صحیح رہنمائی، صحیح گائیڈ کرے، تو اس سے نظام صحیح رہتا ہے۔ چھوٹوں کا کام ہے پوچھے، بڑوں کا کام ہے صحیح رہنمائی کریں۔ یہ امیر اور مامور کا نظام بھی آ گیا۔ اب یہ گناہ کرتا ہے انسان تو فرشتہ کہتا ہے امیر صاحب میری ذمہ داری ہے گناہ لکھنا اور آپ کی ذمہ داری ہے نیکیاں لکھنا، اس بندے نے تو گناہ کیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ نیکی والا فرشتہ بڑا خیر خواہ ہے۔ ویسے تو سارے خیر خواہ ہیں انسان کے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کو یہ علم ہے کہ ایک نیکی کے 10 درجے ہیں اور گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے؟ تو گناہ والا فرشتہ کہتا ہے جی حضرت مجھے علم ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اچھا آپ کو یہ علم ہے کہ 10 درجے ہیں، کہ گناہ تو ایک ہے، اگر اس نے نیکی کر لی اور دوسری صورت ہے توبہ کر لی، دونوں صورتیں ہیں، اسے نیکی بن جاتی ہے، تو میں آپ کو ایک نیکی دے دوں گا ایک گناہ کے عوض میں، باقی 9 نیکی میں لکھ لوں گا۔ تو یہ ملائکہ کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ یہ فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، آپ بھی خیر خواہ ہیں، میں بھی خیر خواہ ہوں، اور یہ توبہ کرتا ہے بندہ یا بندی جو بھی ہے، مومن یا مومنہ جو بھی ہے، تو ہم اس کو ایسے کر لیں گے جیسے آپ فرماتے ہیں، وہ آپ نیکی مجھے دے دینا تو گناہ سے ایک نیکی برابر ہو جائے گی، تو اس کے نام مال میں باقی 9 آپ درج کر دینا۔ اللہ کی جان دونوں دعا کرتے ہیں، کیا بات ہے، ملائکہ بڑے خیر خواہ ہیں ہمارے بھائیا، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں، اور دعائیں بڑی خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی کے لیے بھلا کرنا ہو، تم اگر بھلا کر لو گے وہ بھی اچھا ہے، نہیں تو دعا تو کر لو بھائی، دعا کا نفع بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ خیر، اب یہ بندہ
توبہ کر لے تو وہ بات ہوگی پوری، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے۔ اب پھر دوبارہ فرشتہ بات کرتا ہے، یا حضرت جی بھیا یہ تو گناہ اور بھی ہو گیا ہے، اس اللہ کے بندے نے یا اللہ کی بندی نے توبہ تو نہیں کری اور نیکی بھی نہیں کری، اتفاق دیکھو دونوں باتیں ہیں، اب گناہ اور ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ پھر یہ فرشتہ ہماری ہمدردی میں، محبت میں، نیکی والا اس گناہ لکھنے والے سے کہتا ہے چلو اگر اس نے اب توبہ کر لی تو پھر 2 نیکی آپ کو دے دوں گا، 8 لکھ دوں گا، اور توبہ کر لی تو ویسے معاف ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ پاک کا پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں ہیں، اجلے نہائے دھلے کپڑے جیسے ہو جاتے ہیں نا، میل ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت ایک کلی گھر کی مثال بھی دیا کرتے تھے، یہ کلی کرنے والے گلیوں میں گھومتے ہیں، آواز لگاتے ہیں برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو، نائے بنا کے دیں گے نائے۔ تو گھر والے کہتے ہیں یار اس بندے سے بات کرو، اپنا تھال پڑا ہے یا اپنا برتن ہے تو اس کو کہو صاف ستھرا کر کے دے دے۔ وہ جا کے گھر والے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس برتن ہے، کیا آپ اس کو صاف ستھرا کر دیں گے؟ ہاں ہاں ہمارا تو یہ کام ہے بھیا، ہم تو کلی کرنے والے ہیں، ہم تو یہ کام ہے ہمارا۔ ہاں پیسے وغیرہ طے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کلی کرنے والا، یہ بھی عجیب بات ہے، شروع سے کلی نہیں لگاتا، شروع سے کلی نہیں لگاتا، پہلے اس کو رگڑتا ہے رگڑتا ہے رگڑتا ہے، بعد میں آخر میں لگاتا ہے اور چمک جاتا ہے برتن۔ تو یہ رگڑنا جو ہے نا، ذکر کرنا، اس سے بھی بڑا نفع ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، دل کا دھیان، نور، سب کچھ اضافہ ہوتا ہے، انسان اللہ کی طرف میلان کرتا ہے، دل ڈرتا ہے، کانپتا ہے، یاد کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ سب باتیں ہیں اپنی جگہ۔ تو وہ کلی والا اور گھر والا دونوں کی مزے کی باتیں ہوتی ہیں۔ کلی والا اپنی تعریف کرتا ہے، گھر والا اپنی ضرورت بتاتا ہے، وہ جس کے برتن ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار ہم کو تو ایسا کر دو، دیکھنے والا کہے کہ نیو برتن کہاں سے لائے ہیں، نیو بنا دو نیو۔ یہی اللہ والے ہیں۔ انسان آتا ہے گناہوں سے بھرا ہوتا ہے، لت پت ہوتا ہے سیاہیوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ والوں کی مجلس میں آتا ہے تو کہتے ہیں حضرت مجھے تو پاک کر دیں، میرا دل پاک کر دیں، میرے گناہوں سے میرا دل دھل جاوے، مجھے پاکیزگی، نورانیت، طہارت، تزکیہ مل جاوے۔ اپنی باتیں کرتا ہے مرید، شیخ کہتا ہے ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا ہو جائے گا۔ تو شیخ اس کے مجاہدے کرواتا ہے، ذکر کرواتا ہے، پھر اس کو انگلی بھی لگاتا ہے۔ جو انگلی لگانا ہے نا، یہ ہے کلی، دل کی کلی۔ یہ انگلی لگاتا ہے نا، اللہ 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 اللہ، یہ دل کی کلی ہو جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، نور آ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائی 3 دفعہ 4 دفعہ، جب 4 دفعہ گناہ کرتا ہے نا بندہ، پھر گناہ والا فرشتہ بول پڑتا ہے حضرت ڈیوٹی تو دونوں کی ہے، میری بھی تو ڈیوٹی ہے، مجھے تو گناہ لکھنے کا حکم ملا ہوا ہے، رجسٹر بھی علیحدہ دیا اللہ پاک نے، آپ کی تو نیکی لکھنے کی ڈیوٹی ہے، آپ تو اس کی سفارش فرما رہے ہیں، میں تو آپ کی سفارش کیونکہ میرے آپ امیر ہیں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، لیکن مجھے رپورٹ تو صحیح دینی ہے، گناہوں کو انٹری تو کرنا ہے۔ ہاں چانس دیا آپ نے، جیسے میں نے بھی دے دیا، لیکن یہ بندہ یا بندی اس چانس سے، توبہ سے یا چانس سے، نیکی سے نفع نہیں اٹھا رہا۔ کتنی خیر خواہ ہیں ملائکہ، کتنا نظام ہے اللہ پاک کا۔ 2 نظام ہیں، ایک تو ملائکہ کا ہے جو میں بتا رہا ہوں، ایک اللہ کا اپنا ہے۔ اپنا نظام تو بہت ہی قوی ہے اللہ پاک کا، اس میں تو آدمی ایج پیج بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کیمرے کا فوٹو بھی لیتے ہیں، ہر گناہ یا نیکی کا اللہ فوٹو بھی لیتے ہیں۔ جو اپنا نظام ہے نا اللہ کا، وہ صرف قیامت دن کھولیں گے اللہ پاک، تو دنیا حیران رہ جائے گی کہ یہ نظام بھی اللہ نے رکھا ہوا تھا۔ عام طور تو یہ باتیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ سب کچھ قرآن پاک بھرا ہوا ہے، حدیث بھری ہوئی ہیں اس کی، تو آپ جانتے ہیں۔
لیکن جو اللہ کا نظام ہے یہ مولانا رومی نے بیان کیا ہے، مولانا رومی نے بیان کیا ہے کہ وہ اس سے قوی ہے، سبحان اللہ، اس سے قوی ہے۔ باہر ملک میں ہوتے ہیں نا، روڈوں پہ چلتے ہیں گاڑیاں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں تو روزانہ ٹوٹے ہوتے ہیں۔ خیر وہاں کا نظام قوی ہے، قوی ہمارے سے۔ تو وہ وہاں لکھا ہوتا ہے 70 میل رفتار یا 40 یا 30 یا 100 یا 120 سب لکھا ہوتا ہے، 120 110 70 80 90۔ تو وہاں اس روڈ سے گاڑی کو سامنے بورڈ لگا ہوتا ہے، وہاں کیمرہ بھی کھڑا ہوتا ہے، عجیب بات ہے، کیمرہ بھی بورڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ لکھی ہوئی جگہ پر ویسے گاڑی گزارنی پڑتی ہے باہر ملکوں میں، 120 میں 120، 70 میں 70، 80 میں 80، 90 میں 90۔ یہ اصول ہے، یعنی روڈوں کا نظام بڑا قوی تر نظام ہے، اتنا قوی تر ہے۔ ہم شاید لندن جا رہے تھے، میرا ڈرائیور جو ہے وہ کہیں جھک گیا گاڑی میں، وہ شاید اسے پاؤں کو کھجلی کرنی تھی، پاؤں کو خارش ہوئی، چوں ہی جھکا تو آگے کیمرے نے دکھا دیا پولیس کو، تو پولیس نے آگے ہماری گاڑی روک لی۔ تو پہلے میرے پاس آئے پولیس والے، میں سائڈ میں بیٹھا تھا، کہتے آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے ایک بات پوچھنی ہے ڈرائیور سے، وہ پوچھ کے ہم جو صورت ہوگی اس کے مطابق عمل کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو مجھے اس نے کہہ دیا ڈرائیور نے کہ آپ دعا کریں، انہوں نے مجھ کو روکا ہے، خبر نہیں کیا ہوگا۔ اچھا میں نے کہا جاؤ سن لو ان کی بات بھی۔ انہوں نے کہا ایک کچھ میل یا کچھ پیچھے آپ گاڑی میں جھکے تھے؟ تو ہمارے ڈرائیور نے کہا جی ہاں جھکا تھا۔ کہتے کیوں جھکے تھے؟ انہوں نے کہا میرے پاؤں کو کھجلی ہوئی، جوتی بھی ٹھیک کرنی تھی، اس لیے میں جھکا، میں نے پاؤں کو کھجلی بھی کری، جوتا بھی ٹھیک کرا۔ تو پولیس نے کہا جواب درست ہے، آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی ہم تکلیف نہیں دیں گے، اور جواب ٹھیک ہے، بس ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے تم جھکے کیوں؟ یعنی اتنی گرفت ہے روڈ کے اوپر، گاڑیاں ہزاروں لاکھوں جا رہی ہیں، پر نظام دیکھنے والے اتنے مستعد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے یا کیا حرکت ہے، سب نوٹ ہوتی ہے۔ خیر جی، پھر میرے پاس دوبارہ آئے پولیس والے کہ سوری، اور ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ کے سفر میں ہم رکاوٹ بنے، لیکن ہمیں ایک بات پوچھنی تھی اس لیے ہم نے روکا ہے، تو وجہ ہم نے آپ کے ڈرائیور کو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی تکلیف آپ کو پہنچی ہے۔ تو پولیس نے مجھ سے معافی مانگی کہ معذرت چاہتے ہیں ہم کہ آپ سفر میں جا رہے تھے، ہم نے گاڑی کو روکوایا، لیکن ہمیں ایک بات پوچھنی تھی، ہمارے روڈ کے اصول کے مطابق ہم نے پوچھ لی ہے۔ خیر اس کے بعد ہم چلے گئے۔ تو ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ تکلیف نہیں دیتے، وہ پولیس والے جو ہیں انتہائی دیانتداری سے جو سوال جواب کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہ پیسہ نہ رشوت نہ کچھ۔ یہ یو کے والوں کی یا باہر ملک والے پولیس والوں کی خصوصیات ہیں، وہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو اگر کہیں روکتے بھی ہیں تو پہلے بندہ ان کا خادم نوکر آ جاتا ہے، پہلے پانی کا گلاس پیش کرتے ہیں، باہر ملکوں کی پولیس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، اور پھر کہتے ہیں آپ کے لیے چائے آ رہی ہے۔ کئی بار ایسے اتفاق ہوا ایئرپورٹوں پر، مانچسٹر، لندن، تو ان لوگوں نے کہا جی ہم چائے لا رہے ہیں آپ کے لیے، اور لیکن ہمیں کچھ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، آپ اطمینان سے چائے پئیں، تسلی سے ہم پوچھتے ہیں۔ پھر پوچھا، ہم نے جواب دے دیا، ان کا جواب درست ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں، اور بلکہ لکھ کے بھی دے دیتے ہیں پولیس والے کہ تاکہ کوئی اور پولیس والا نہ روکے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پرچہ ہے، ہم نے چیک کیا ہے، یہ صحیح بندہ ہے، تو وہ پرچہ دکھاؤ تو پولیس کہتے جاؤ، آپ کو پھر نہیں روکیں گے۔ یعنی بار عجیب نظام ہے، ایک دفعہ تحقیق ہوگی، بار بار نہیں ہوگی، ایک دفعہ کر لیں گے، پوچھ لیں گے، پھر پرچہ دے دیں گے کہ جب کوئی روکے یہ ہمارا پرچہ دکھا دو، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے اور گڈ ہے، جو بھی اچھے لفظ ہوتے ہیں، تو لہٰذا پھر پولیس کہتے ہیں سلام کرتی ہے آپ جائیں۔ یہ ایک انسانیت کا طریقہ ہے۔ دوسری بات ہے وہ گالی نہیں دیتے، وہاں پولیس پر یہ حلف میں ہے کہ آپ ڈیوٹی کریں گے، گالی نہیں دیں گے،
گالی بھی ایک عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں کی پولیس گالی نہیں دیتی۔ ابھی 3 ملکوں سے پولیس لی ہے یو کے نے، ایک بنگلہ دیش سے لی ہے، ایک ہندوستان سے لی ہے، ایک پاکستان سے لی ہے۔ یہ 3 ملک کے بندے گالیاں دیتے ہیں، اور وہ پولیس یو کے والی بولتی ہے یار ہم نے کیا غلطی کری ہے ان 3 ملکوں سے اپنے ملک میں پولیس بھرتی کر لی، کیونکہ یہ ہماری تو بدنامی ہے، ہم نے تو کبھی گالی دی نہیں، کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے، تو یہ تو چھوٹتے ہی گالی دیتے ہیں اللہ کے بندے، کہتے ہیں 3 ملک ہیں۔ تو 3 ملکوں کی وہاں بدنامی مشہور ہے یو کے میں، ایک بنگلہ دیش، ایک پاکستان، ایک انڈیا۔ تینوں کے لوگ جو ہیں اخلاق میں گرے ہوئے ہیں، بات چیت میں، زبان میں، گالی دینے میں، مطلب اس قسم کی یہ بدنامی کا باعث ہے باتیں۔ لیکن اگر وہاں کا پیدا شدہ بندہ ہو پولیس والا، وہ بڑے اخلاق والا ہوتا ہے، وہ بہت ہی اخلاق ایسا آپ کو اس کا الگ لطف آتا ہے، کہتے اچھے لوگ ہیں۔ تو ملائکہ کی بات ہو رہی تھی کہ ملائکہ تکلیف نہیں دیتے، ریکارڈ تو بناتے ہیں صحیح، ایسی بات نہیں ہے۔ اب جب 4تھی بار گناہ ہو جاتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں حضرت میری بھی تو اللہ پاک نے ذمہ داری بنائی ہے، قرآن شریف میں آپ کی ذمہ داری میری ذمہ داری دونوں کی آئی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ تو آپ کے لیے بھی آیا ہے میرے لیے بھی آیا ہے، میں بھی تو ڈیوٹی پر مامور ہوں، تو مجھے ریکارڈ پورا دکھانا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو درج نہ کروں میں۔ لیکن آپ نے جو طریقہ کار بتایا رعایت کا وہ میں نے اختیار کیا، لیکن یہ تو بار بار کیے جا رہا ہے۔ تو جب 4تھی بار فرشتہ کہتا ہے تو ملائکہ میں سے جو نیکی کا امیر صاحب ہے وہ کہتا ہے بھائی کل درجے ہیں 10، 5ویں تک آدھے تک چل، 1 درجہ اور مان لے میری بات، اگر 5ویں بار بھی توبہ نہیں کرے گا نا تو پھر لکھ دینا سب کچھ۔ پھر دونوں دعا کرتے ہیں، عجیب بات ہے، دعا کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کو توبہ کی توفیق دے یا پھر نیکی کی توفیق دے، گناہ کو چھوڑ دے، یہ بندہ گناہ میں پڑ گیا بندہ، بس یہ اتنی خیر خواہی اللہ پاک نے ملائکہ کے ذمہ لگائی، وہ دعائیں میں لگ جاتے ہیں۔ اب 5ویں بار اگر یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے کسی اللہ والے کے محفل میں، مجلس میں، ذکر میں چلا جاتا ہے، صحبت میں، کسی عالم کے، کسی دعوت والے کے، جو بھی خیر کا کلمہ کہے بھائی، خیر تو سب کے لیے ہوتی ہے، تو اس کے وجہ سے وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، یہ فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، دعا قنوت یاد ہے نا، فطر کے اندر کیا دعا مانگتے ہیں بھائی؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم علیحدہ ہوتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں اس شخص کو یا اللہ جو تیرا نافرمان ہے، ہم اس سے دور ہوتے ہیں۔ یہ دور ہونا، چھوڑنا، یہ اللہ بندے سورہ قنوت آپ پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، اس میں اللہ وعدہ لیتا ہے، اور وعدہ بھی نماز کی حالت میں لیتا ہے، مزے کا وعدہ ہے، وعدے تو بہت ہیں، نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے وعدہ۔ یہ وعدے کا فرق ہے، ایک مسجد میں وعدہ ہو گیا، ایک باہر ہو گیا، ہے وعدہ تو سبھی اہم ہے۔ ان العہد کان عند اللہ مسئولہ، وعدے کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، یہ تو اہم ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وعدے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام نیکی کے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق دے اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے، یہ بڑی اہم بات ہے، اہم دعا ہے۔ اس صورت میں پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ماشاءاللہ کامیاب ہو جاتا ہے، یا پھر گناہوں میں اس کا نام اعمال میں درج ہو جاتا ہے، جو بھی صورت ہو جاتی ہے۔ پھر ملائکہ آپس میں متفق ہو جاتے ہیں کہ بھائی لکھنا تو ہے، ریکارڈ تو اللہ کو پیش کرنا ہے ہم نے، اس کا رات کا ہو یا دن کا ہو، علیحدگی کا ہو یا جماعت کا ہو، ہر طرح کا ریکارڈ تیار ہوتا ہے۔ لیکن جو میں رومی صاحب کی بات بتا رہا ہوں، مولانا رومی کی، ہمارے والد صاحب ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو ملائکہ کا نظام تو اپنی جگہ، اللہ کا نظام اس سے اوپر ہے۔ ہم ابا جی سے پوچھتے تھے کہ اب ملائکہ تو اوپر ہے اللہ کا نظام؟ ہاں اللہ کا تو اوپر ہے، اللہ 24 گھنٹے میں 360 بار بندے کو چیک کرتا ہے۔ کتنی بار چیک کرتا ہے اللہ پاک؟
کتنے گھنٹے میں؟ 24 گھنٹے میں، 12 گھنٹے دن، 12 گھنٹے رات۔ اچھا اس کو حساب کیا اللہ والوں نے تو 1 گھنٹے میں 15 بار بنتا ہے۔ 1 گھنٹے میں آپ 24 کو ضرب دو نا 15 سے، 15 چوک 60، 6، 15 30 اور 6 36، یہ کتنا بنا؟ 360۔ سال کے کتنے دن ہیں بھائی؟ 360۔ اور یہ 360 سال کے نہیں، 24 گھنٹے کا نظام ہے اللہ پاک کا، اتنا قوی نظام ہے۔ اچھا پھر اللہ کا جو نظام ہے اس میں فوٹو ساتھ ہے، فرشتوں کے نظام میں لکھنا ہے، فوٹو نہیں ہے۔ آج کل فوٹو نہیں لیتے ہیں کیمرے، اللہ کے نظام میں کیمرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہر ایک کا جھکنا، بیٹھنا، اٹھنا، پکڑنا، ہر کیفیت کو اللہ کا کیمرہ کیچ کرتا ہے۔ اور پھر نیچے حساب آیا، حساب تو حساب ہے نا، علماء کر لیتے ہیں حساب، ہے نا؟ 4 منٹ میں 1 بار، 15 چوک کتنا ہوتا ہے؟ 60۔ 60 منٹ کا کیا ہوتا ہے؟ گھنٹہ۔ تو کتنا ہوتا ہے؟ گھنٹہ۔ تو گھنٹے کے حساب سے پھر مفتی حضرات تو کر ہی لیں گے، تو اور بھی سمجھ جائے تو یہ ہو گیا 15 چوک 60۔ تو اس سے پتہ چلا ہر 4 منٹ کے اندر اللہ کا کیمرہ ایسے کیچ کرتا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہو بندہ، جیسا بھی کر رہا ہو، جو بھی حالت ہو۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ۔ تو پھر اب اس حساب سے پھر آگے چلو تو 24 میں 360 آ جائیں گے۔ اب تو 360 بار ایک دن ایک رات میں اللہ پاک چیک کرتا ہے، 360 بار اللہ پاک خود کا نظام الگ ہے، ملائکہ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جب ملائکہ کا نظام چل جائے گا قیامت حساب کتاب میں، پھر اللہ اپنا نظام بھی لائے گا، دنیا ہل کے رہ جائے گی قیامت کے دن۔ یا اللہ آپ نے ایسا کنٹرول کیا تھا کہ ہر 4 منٹ میں خود کر رہے تھے، وہ ملائکہ سے علاوہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ابا جی ہمیں سمجھایا کرتے تھے، پھر ابا جی شعر پڑھتے تھے، اے رب البشر میں کنی 660 بار نظر، اے بشر کے رب تو 60 بار 360 بار نظر کرتا ہے۔ پھر ابا جی ہمیں رومی کا شعر بھی سناتے، مثنوی کا، تو اس لیے میں نے بھی سنا دیا۔ لیکن اتنا قوی نظام ہے اللہ پاک کا کہ بندہ اتنی غفلت میں اور وہ اتنی نگرانی میں۔ اب یو کے میں عام طور جو نگرانی ہوتی ہے نا، ایک بندے کے 4 بندے ہوتے ہیں۔ آپ چلتے جا رہے ہیں نا تو یو کے کی پولیس 4 بندے ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، آگے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے۔ میں تو بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ تو دنیا میں اتنا بڑا نظام قوی ہے یو کے والوں کا۔ 4 بندے، 4 پولیس والے ایک بندے کے آگے سے پیچھے، وہ کہیں گے کچھ نہیں، عجیب بات ہے، دیکھیں گے سب، کریں گے سب، بولیں گے نہیں۔ ہوں گے 4، ایک آگے جا رہا ہے، ایک پیچھے آ رہا ہے، ایک دائیں سائڈ میں آ رہا ہے، ایک بائیں سائڈ، بندہ بیچ میں چل رہا ہے۔